السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح بہتر ہے۔ عام طور پر ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ صلح پنجابی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ، صلح۔ قرآن میں عورت اور مرد کے تعلقات کے بارے میں حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ یعنی اگر ہسبینڈ وائف کی آپس میں انبن ہو گئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی ہے، تو روٹ کے بیٹھنے کی بجائے میکے کے گھر کیا کرے عورت؟ آپس میں صلح کر لیں۔ اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے۔ انسان کہتا ہے میں کیوں جھکوں، میں کیوں مانوں، میں کیوں واپس پلٹوں۔ اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 ہے۔ صلح بہتر ہے، والصلح خیر، ایک عام فطری اصول ہے، اگرچہ اس آیت کے کانٹیکس میں بھی ہے لیکن ایک عام بات بھی ہے۔ اس کا تعلق گھر کے مسائل سے بھی ہے اور بین الاقوامی سطح پر پیش آنے والے معاملات سے بھی ہے، ہر لیول پر، کیونکہ جہاں بھی لوگ ہوں گے وہیں کچھ نہ کچھ ناراضگیاں ہو جائیں گی۔ جب بھی کسی فرد یا گروہ کو دوسرے فرد یا گروہ کی طرف سے کوئی ناخوشگوار تجربہ پیش آئے تو ایسے موقع پر عقل مندی یہ ہے کہ اس کے جواب میں رد عمل کا انداز اختیار نہ کیا جائے، یعنی ریاکشن شو نہ کیا جائے۔ ایسے مواقع پر بہتر طریقہ صلح کا ہے، نہ کہ نزاع کا، یعنی جھگڑا نہ پیدا کر لیں۔ مثلا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کے ساتھ فریب کیا ہے، ہسبینڈ نے آپ پر چیٹ کیا ہے، یا ہسبینڈ کو بیوی پہ کوئی شک پڑتا ہے، غصہ آئے گا کتنا؟ ریاکشن کیا ہوگا؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے ابھی شادی نہیں ہوئی، بہت سارے لوگوں کی، اس لیے شاید ان کو سمجھ نہ آئے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو اگر پتہ چلے آپ کی دوست نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، مثلا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فرینڈ نے کوئی بات آپ سے چھپائی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لڑائی کریں گے؟ غصہ آئے گا نا؟ شو کریں گے کہ مجھے غصہ آیا تمہاری بات پہ یا نہیں؟ پھر کیا کریں گے؟ اس غصے میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یا کرتے ہوتے ہیں؟ مثلا جب غصہ آتا ہے کسی پر، منہ سے غلط باتیں غصے میں نکل جاتی ہیں جس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ایموشنلی بیک آف کر جاتے ہیں، ودرا کر لیتے ہیں کہ بھئی بس انف از انف، کوئی ضرورت نہیں اس دوستی کی۔ ایک دوسرے کے راز فاش کرنے لگ جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ چیزیں پٹکنے لگتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور گلہ شکوہ کر کے تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ایکسٹریم کیسز میں ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ دوسری کوئی فرینڈ ملے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی خوب غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ امیجن کریں نا، صورتحال کے اندر اپنے آپ کو لے جائیں۔ اگر کسی سے نہ بھی کریں تو دل میں اس کے خلاف بات رکھ لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کس کو ہوتی؟ ظلم کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے آپ پہ۔ اس سارے کے دوران سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، خود کو خوب مسکین بناتے ہیں۔ اگر معاملہ ٹھیک بھی ہو جائے تو دل میں گرج رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، کچھ پچھلی باتیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، اپنے احسانات بھی جتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جب غصہ طبیعت پہ چھا جاتا ہے تو پھر ہر ایک سے بد اخلاقی سے پیش آنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، کبھی پیش آئی ہیں آپ کو؟ کبھی گزری ہیں آپ؟ بہت دفعہ، ٹھیک ہے، سچ بولا آپ نے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ بس اسی کنڈیشن کو آپ دیکھ لیں کہ ایسی کوئی چیز ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، اچھا باقی لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا، چلو ٹھیک ہے، کوئی کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے،
کیا فرق پڑتا ہے، کتنے دن ہے یہاں. لیکن ہسبینڈ وائف نے چونکہ لانگ ٹرم ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور پھر بچے بھی ہوتے ہیں اور گھر ہے، خاندان ہے، عزت ہے، معاشرہ، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، تو اس میں انسان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ نزاعی امور میں یعنی جب جھگڑا ہو تو صلح کی پالیسی کوئی پسپائی یا بزدلی نہیں، یعنی اس وقت پھر صلح کر لینا، معاف کر دینا، درگزر کر لینا. اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اپنے وقت اور قوت کو بے فائدہ طور پر ضائع کرنے سے بچایا جائے، کیونکہ اس سارے ایشو میں جو چیز سب سے زیادہ ضائع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے، انرجی ضائع ہوتی ہے، غیر ضروری کاموں میں ہم الجھے رہتے ہیں. وہ بات اس کو فون کر کے بتا، اس کو اس طرح، اس کو اس طرح. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کو کنٹرول کر جائیں اور اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ میں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں منہ سے نکالنی، اور عقل سے کام لیں، کیونکہ یہ اوپر لکھا ہوا نا کہ عقل مند آدمی جو ہے نا وہ اس موقع پر رد عمل کا طریقہ نہیں اختیار کرتا، وہ اس کو پی جاتا ہے تھوڑی دیر، اپنے ایک دفعہ اس کو اپنے اوپر سے اس کو نارمل کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد اپنے وقت کو بچا کے کسی سے بات نہیں کرتا، متعلقہ شخص سے بات کرتا ہے. ایسا ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ درست ہے، کیونکہ پہلے معاملے کی تحقیق بھی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے جو شخص آپ کو کچھ بتا رہا ہو اسی کو کوئی بھول ہوئی ہو. ہم سب بھولتے ہیں یا نہیں بھولتے؟ ہم بھولتے ہیں نا. کسی نے کہا کچھ ہوتا ہے اور ہم جب اس کو آگے کوٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کو کچھ اور بنا کے کوٹ کر دیتے ہیں، اس سے اور زیادہ فساد پھیلتا ہے. یہ کہنے والے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آگے والا وہ سن کے بنا لیتا ہے. بعض اوقات بیچ والے شخص کی جو آپ کو پہنچا رہا ہے اس کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو حقائق کو موڑ توڑ کے پہنچا رہا ہوتا ہے. ہوتا ہے ایسے. یہ جو مڈل مین ہے یہ گڑبڑ کر سکتا ہے، بہت کرتا ہے نا گڑبڑ. بعض اوقات وہ ناروا ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بدظن ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، اور آپ اگر تحقیق نہ کریں تو بے وجہ آپ کا نزلہ دوسرے پہ جا گرے گا اور کام خراب ہوگا، اس کو بھی نزلہ لگ جائے گا. صلح کا الٹا رویہ جنگ ہے. صلح کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ وار اینڈ پیس. دو چیزیں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کی. جنگ یا ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں دو فریقوں کے درمیان نزاع کی صورت پیش آئی ہے دونوں فریق بس وہیں ٹھہر جائیں، ادھر ہی سٹاپ اٹ. وہ اپنے سفر کو مقام نزاع پر روک دیں. اس کے برعکس ایسے معاملات میں صلح کی پالیسی اختیار کرنا آدمی کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے سفر کو روکے بغیر مسلسل اسے جاری رکھے، کام کرتا جائے، کام نہ رکے اس کا، وہ کسی وقفے کے بغیر چلتا رہے یہاں تک کہ وہ اپنی آخری منزل کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. زندگی کا سفر نہ رکے کہ خودکشی کرنے لگ جائے بندہ، کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، ناراض ہو کے موڈ آف کر کے اندر جا کے سو جائے، اور دوسرے سے کمیونیکیشن بند. اچھا جب کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے تو کتنے کام خراب ہوتے ہیں. مثلا ہسبینڈ وائف جب آپس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کمیونیکیشن ختم ہو جاتی، اب آپ کو چاہیے گروسری، اب آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ ناراض ہیں، اور ادھر سے مہمان آ رہے ہیں، تو کتنے مشکل پڑ جاتی. پھر اسی طرح اور کیا ہوتا ہے، اور کیا خرابیاں آتی جب کمیونیکیشن ہسبینڈ وائف میں ختم ہوتی ہے. مثلا دو دوستیں آپ مل کے بیٹھ کے پڑھتی تھی روز، اچھا خاصا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہیلپ ہوتی تھی، ایک سپورٹ ملتی تھی، ایک دوسرے کو چیزیں سمجھاتی تھی، اچھے مشورے دیتے تھے. لیکن اس بات کی وجہ سے آپ میں جو فساد پڑا، جھگڑا ہوا، تو وہ جو آپ کو ہیلپ مل رہی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور خاتون تو گھر میں پھر بچوں پہ غصہ نکالتی ہے اور بہت سے کاموں کا سوچنے، تو بہت تیز آگے تک سوچ لیتی ہے، میں جا رہی ہوں یہاں سے، میں نہیں رہنا. اور پھر وہ میکے چلی جاتی ہے اور پھر وہاں جا کے روٹ کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر کئی مہینے روٹھی رہتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم نے منانے نہیں جانا. پھر خدا کر کے دو چار لوگ پکڑ کے بیچ میں منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مان جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے واپس. تو کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن نہ پیدا ہونے دیں کہ سفر میں رکاوٹ آئے. یہ ہے راز کی بات. ناراضگیاں بھی ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی، کئی چیزیں ہوگی، لیکن سفر میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ نہیں رکنا چاہیے.
صلح کا طریقہ وقتی طور پر کھونے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر حال سے نظریں ہٹا کر آنے والے مستقبل کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ مکمل طور پر پانے کا طریقہ ہے۔ آخری نتیجے کے اعتبار سے صلح کی پالیسی ہمیشہ کامیابی کا سبب بنتی ہے اور ٹکراؤ کی پالیسی ہمیشہ تباہی اور ناکامی کا سبب۔ اب آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جب کوئی دو قومیں آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ترقی نہیں ہوتی، لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اب کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، 1-2 منٹ ہے آپ کے پاس۔ بالکل، صلح حدیبیہ میں بھی بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ کھو رہے ہیں، لیکن وہ کھویا نہیں انہوں نے، بلکہ وہ سب کچھ پانا ہی پانا تھا۔ حالانکہ بظاہر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی وہ کیسی تھی کہ جیسے سب کچھ جا رہا ہے ہاتھ سے۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس حد تک ٹکراؤ نہ لے جائیں کہ کام رک جائے، یعنی اس سے باقی شعبے نہ گھر کے متاثر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جس خاص ایشو کے بارے میں مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے اندر ہی رہے، ساری زندگی اس کی لپیٹ میں نہ آئے، سمجھ رہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی وہ کہتے ہیں اسکول میں ڈالنا، وہ کہتے ہیں اس میں ڈالنا ہے، آپس میں کھچاؤ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور اسی طرح کی چیز ہو جاتی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ اب گھر کے باقی سارے کام بھی متاثر، باقی گاڑی چلتی رہے، وہ جو ایک ایشو ہے نا اس پر آپ کمپرومائز کر لیں، یا تو ان کی مرضی پہ چل پڑے یا اپنی دلیل سے منوا لیں، بات ختم۔ اور یہ بہت ہوشیاری اور عقل مندی کا کام ہوتا ہے کہ جتنا جھگڑا ہے جہاں ہے اس کو اس کی حد کے اندر رہنے دیا جائے، اس کی لپیٹ میں ہر چیز نہ آئے، سمجھے؟ مثلا میرا اور آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہوا ہے، کوئی ایک چیز ہے، میں کہتی ہوں میں نے یہ کتاب پڑھانی ہے اور آپ کہتے ہیں وہ کتاب پڑھائیں، اب ہم دونوں بحث کر رہے ہیں، اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلاس ہی جائے۔ کیا ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں طے کر لیں، دے دلا کے، آج میری پڑھانے دو، کل میں تمہاری پڑھا دوں، کل تم کر لینا، ٹھیک ہے؟ یا اچھا اس وقت تو کلاس ہونے دو، پھر بعد میں آ کے بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں، جو کرنے کا کام ہے نا اس کو نہیں رکنا چاہیے، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ کتنی شرمندگی ہوگی۔ دیکھیے مثلا میں نے آپ کو ایک بات بتائی، جیسے آج کا ہی لیکچر ہے، آپ کہ نہیں ہم نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، مجھے کیا فرق پڑے گا، نہ مانے۔ ایسے گھر میں کئی معاملے ہوتے ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ کوئی چیز خریدی جائے، ہسبینڈ کہتا ہے نہیں خریدنا، نہیں تو نہ سے کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کام چلتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہاں نہیں یہاں جانا ہے، اچھا چلو وہیں چلے جاتے ہیں، اچھا اگلی دفعہ، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کی بات مانی تھی، اب اس دفعہ آپ نے میری مان لی، چلے وہ بھی مان جائیں گے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ دیر اینڈ دین اسی وقت آپ جیتے ہیں اور اسی وقت آپ ہی کی مانی جائے اور اسی وقت سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ٹیک یور ٹائم، تھوڑا انتظار کریں، وقت دیں، دوسرے کو بھی سوچنے کا موقع دیں، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ جلد بازی بہت سے معاملوں کو خراب کرتی ہے، یہ بھی کرتے ہیں، بالکل، تو وہ مسئلہ تو وہیں رہے گا۔ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی اہم بات جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ دوسرے سے اس کا نقطہ نظر معلوم کیا جائے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ ایسا کیوں چاہتا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے مائنڈ میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہم نے سوچی بھی نہیں ہوتی اور وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس کا نقطہ نظر جب سمجھ آ جاتا ہے نا تو اس کا کام بھی سمجھ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اصل میں وہ شیطان کی پھیلایا ہوا فتنہ ہوتا ہے جس سے مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوتی ہیں۔ بس زندگی کا آخری حصہ سمجھ لے اس کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، اینڈ آف لائف نہیں سمجھنا چاہیے۔ چلیے جزاکم اللہ خیرا، ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ آپ لوگوں کا پڑھائی بھی ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم اتنا زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ہم اپنی خود، کم از کم میں تو اپنی ان باتوں پہ خود سوچتی ہوں کہ یہ کوئی ایشو تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے صرف اپنی انا کا شکار ہو کر۔ 1 گھنٹہ پہلے میں کسی چیز پر ڈسٹرب ہوئی تھی، کوئی بات تھی ڈسٹرب ہوئی،
اب آپ کو یہ آ کے پڑھایا نا، آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا خوش ہے اس وقت کہ میرے نزدیک اس بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن اگر میں آپ کو نہیں پڑھاتی اور میں اکیلی بیٹھ جاتی یا کسی کو فون کرتی اور 4 باتیں وہاں سے بھی سن کے تو اپنے کانسیپٹ کو اور پکا کرتی، تو کتنی مزریبل میری کنڈیشن ہوتی. نماز پڑھتی تو اس میں بھی وہی خیال آتے. لیکن اس چیز نے اس سارے پروسیس کو بریک کر دیا. جو نیگیٹیوٹی میرے اندر آئی تھی وہ صرف میرے اندر ہی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا. لیکن وہ سب کچھ بریک ہو گیا. کیوں ہوا؟ ہاں، انرجی چینلائز ہو گئی ہے. وہ ساری باتیں میں نے جو محسوس کی نا، وہ میں نے آپ سے کلوائی، کچھ خود کہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کرے، کچھ نہ کچھ کرے. اگر اس وقت یہ کلاس نہیں ہوتی تو میں کیا کرتی؟ اثر پڑھ کے میں قرآن کا کچھ حصہ کھولتی اور زور زور سے تھوڑی دیر پڑھتی، دعا مانگتی اور میں ٹھیک ہو جاتی. لیکن میں اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری نہ رہنے دیتی، کیونکہ اس سے میرے کام میں رکاوٹ آتی. اصل میسج یہاں یہ ہے کہ کوئی چیز زندگی میں ایسے نہ آئے کہ جس سے آپ کی رفتار پر اثر پڑے. وہ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، ویسے وہ تو ایک اور معنی میں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتے. تو میں اس کو الٹا معنی میں لیتے، رزق کی بجائے جس ڈسٹربنس سے اور جس حادثے یا واقعے یا ایموشنل سیٹ بیک سے یا کسی کے نیگیٹو ریاکشن یا کسی کی بے وقوفی، میں تو بے وقوفی کہوں گی، کیونکہ انسان بے وقوفی کی بات کرتا ہے نا جب کسی کے ساتھ ناسمجھی کا معاملہ کرتا ہے. تو کسی کی بے وقوفی سے جو میرے اوپر تکلیف دہ فیز گزرا تو مجھے اس میں زیادہ دیر نہیں رہنا. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کہیں سے کچھ ایسا ہونا تو میں، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو فوراً اس سے باہر نکالوں. جیسے کوئی آگ لگتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں نا، یا اپنے آپ کو کھینچ کے نکال لیتے ہیں باہر، کہ نہیں نکالتے ہیں نا، کہ ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. یہ کوئی آیا شیطان، اس نے آگ لگا دی اور میرا دل جل رہا ہے جل رہا ہے جل رہا ہے کہ اس نے کیا کیوں یہ؟ تو مجھے جلتے رہنا چاہیے، جلتے رہنا چاہیے، آگ بجھا دینی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اسی وقت اگلے پہ چلی جاتی ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 10-15 منٹ رہتی ہیں، کچھ 1 گھنٹہ رہتی ہیں. لیکن الحمدللہ کوئی چیز 1 دن سے آگے نہیں جانے پاتی، کیونکہ میں کام نہیں کر سکتی. پھر وہ تو وہ وقت کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا. جیسے ایسا ہی ہے، جیسے اگر آگ کتنی بھی لگی ہوئی ہو نا، تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا اور اس کے آس پاس کوئی بھڑکانے والی چیز نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شعلے کیا ہوں گے؟ راکھ. اسی طرح برف کا ٹکڑا پڑا پڑا پگھلتا پگھلتا، اللہ نے نیچر کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ہر چیز بیلنس ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل پہ لوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر بات قابل توجہ نہیں ہوتی. مثلا کوئی آ کے آپ کو پتا فلانا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، یہ لوگ تو آپ کی عزت ہی نہیں کرتے، اس کو تو آپ کی پرواہ ہی نہیں. فلانا تو ایسا دماغ کا، ایسے راہ چلتے لوگ آپ کے کانوں میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ غم لگا کے بیٹھے رہیں. اچھا وہ ان کا اخلاق، چلو واٹ نیکسٹ. اب پتہ چل گیا اگر آپ نے ان کا اخلاق ٹھیک کرنا ہے تب اپنی انرجی کو اس پہ لے آئیے کہ میں ان کو کیسے ٹھیک کروں، ان کی اصلاح کیسے کروں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصلاح کا قانون دے دیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. اس مسئلے کو ختم، جڑ کاٹو اس کی. یہ یعنی کہ غیر ضروری راستہ نہیں موڑو، اصلاح کا طریقہ. کیونکہ اگر عین اس وقت ہم اس کو مینج کرنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ خراب کر دیں. کیونکہ ہم خود ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، ہم خود اس وقت اسٹیبل نہیں ہوتے، ہم خود کو خود بھی نہیں اس وقت سنبھال پا رہے ہوتے. تو کہا یہ کہ ہم اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے. ہوتا ہی ٹیسٹ ہے اصل میں تو. لیکن بس کسی سے بھی ناراضگی، کسی بھی چیز کو لمبا نہ کریں. یہ زندگی میں ایک اصول بنا لیں، کسی چیز کو لمبا نہ کریں، ختم کریں، جھگڑا ختم. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.